الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام معزز سامعین، دوستوں اور بزرگوں، آج اس جمعۃ المبارک کے موقع پر جس عنوان پر گفتگو کرنی ہے وہ یہ کہ فلسطین کی موجودہ صورتحال. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ حق سچ کہنے کی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. فلسطین کے اندر بہت ہی قدیم معرکہ برپا ہے. فلسطین کی جو زمین ہے اصل کے اندر وہاں کے جو باشندے ہیں ان کی تھی، جو کہ سارے عرب تھے. ایک خاص منصوبے کے تحت مختلف ملکوں سے یہودیوں کو لا کر بسایا گیا فلسطین کے اندر. اور جہاں تک یہودیوں کا تعلق ہے، اگر اسلامی ریاست کے اندر یہ رہتے ہیں اور امن کے ساتھ رہتے ہیں تو اسلام انہیں مکمل طور پر اقلیت کے جو حقوق ہیں وہ دیتا ہے. یعنی کہ جس طریقے سے ایک مسلمان کو ایک شہری ہونے کے ناطے جو سہولیات ہیں وہی ایک یہودی یا عیسائی یا بت مت جو بھی غیر مسلم ہے، اسلامی ریاست کے اندر اسلام اسے ایک شہری حقوق دیتا ہے. بلکہ اللہ رب العزت نے تو یہاں تک کہ اسلامی ریاست کے اندر اگر غیر مسلم امن کے ساتھ رہتا ہے تو نہ صرف اسے چھیڑا جائے بلکہ نہ چھیڑنے کے ساتھ ساتھ انہیں مکمل طور پر آزادی دی جائے، وہ اپنے مذہب کے مطابق وہ اپنی عبادت کریں. قرآن ہمیں یہ حکم دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ تشریف لائے تو یہودیوں کے ساتھ میرے اور آپ کے محبوب نے معاہدہ طے کیا. دیکھو، اگر امن کے ساتھ رہو گے ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے. اسلام کو کوئی بھی غیر مسلم اسلامی ریاست میں رہتا ہے، اسلام کو اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ کیوں رہ رہا ہے؟ اسلام کو اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن
یہ جو فلسطین کے اندر یہودی آباد ہوئے وہ ایک خاص منصوبے کے تحت آئے، ایک خاص منصوبے کے تحت انہیں فلسطین کے اندر اکٹھا کیا گیا، اور جو وہاں کے اصل باشندے تھے ان کو آہستہ آہستہ وہاں سے نکالا گیا۔ یہ خاص نظریہ تھا کہ یہودی ایک اپنی ریاست قائم کریں گے اور اس کا جو مرکز ہوگا وہ فلسطین ہوگا، بیت المقدس ہوگا، پھر اس ریاست کو آگے بڑھائیں گے یہاں تک کہ مدینہ المنورہ عرب سارا کا سارا فتح کر لیں گے اور پوری دنیا پر حکومت کریں گے۔ ان کا ایک خاص منصوبہ تھا کہ اپنی ریاست کو یہ توسیع دیں گے۔ تو ایسے ہی ہوا پھر کہ جب ابتداً یہودی فلسطین کے اندر آئے، فلسطین کے اندر انہوں نے رہنا شروع کیا، تو وہاں کے لوگوں سے انہوں نے ابتدا کے اندر زمینیں خریدی۔ جب زمینیں خریدی جا رہی تھی، اس ریاست کا جو نام تھا نا وہ صرف اسرائیل نہیں تھا بلکہ گریٹر ریاست، گریٹر اسرائیل۔ ایک اسرائیل کا ایک خاص منصوبہ تھا۔ جب یہ فلسطین کے اندر آئے تو انہوں نے آ کر زمینیں جب خریدنا شروع کی، تو اس وقت ہمارے علماء دیوبند نے ہندوستان سے فتویٰ جاری کیا کہ اہل فلسطین آپ یہودیوں کو زمینیں نہیں بیچ سکتے، آپ کا یہودیوں کو زمینیں بیچنا جائز نہیں ہے۔ امداد الفتاویٰ کے اندر مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ جاری کیا۔ یہ وقت تھا 1940 کا، جب یہودی فلسطین کے اندر ابتداءً آئے۔ حضرت سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ نے جو فتویٰ جاری کیا ہے کہ ایک یہودی غیر مسلم فلسطین کے اندر زمین نہیں خرید سکتا، زمین بیچنا جائز نہیں ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ کیا ایک غیر مسلم اسلامی ریاست کے اندر جا کر زمین نہیں خرید سکتا؟ تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا، فرمایا کہ ایک غیر مسلم اسلامی ریاست کے اندر جا کر زمین خرید سکتا ہے، مسلمان اسے بیچ سکتا ہے، یہ جائز ہے، لیکن یہودیوں کا ایک خاص منصوبہ ہے، اس منصوبے کے تحت یہ زمینوں کو خرید رہے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ فلسطینی جو مسلمان ہیں ان کو یہ زیادہ رقم دے رہے ہیں، تھوڑی رقم کے بدلے، تھوڑی زمین کے بدلے زیادہ رقم دی جا رہی ہے۔ چنانچہ سلطان عبد الحمید جو کہ عثمانیہ ترکی سلطنت کے خلافت عثمانیہ کے آخری خلیفہ ہیں، سلطان عبد الحمید کے پاس جب ایک وفد آیا یہودیوں کا، اور انہوں نے کہا کہ حضرت ہمیں فلسطین کے اندر ایک بڑی زمین الاٹ کر دیں، ہم وہاں جا کر رہنا چاہتے ہیں۔ تو سلطان عبد الحمید نے کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں، جب تک میں زندہ ہوں تم فلسطین کے اندر یہودی بستیاں آباد نہیں کر سکتے، تمہیں فلسطین کے اندر زمین نہیں مل سکتی جب تک میں زندہ ہوں۔ کیوں؟ اور سلطان عبد الحمید نے کہا کہ علماء نے منع کیا ہے، علماء نے منع کیا ہے۔ آج کشمیر کے اندر بھی یہی صورتحال ہے کہ ہندو ہندوستان سے آ رہی ہے، کشمیر کے اندر آ کر زمینیں خریدی جا رہی ہیں، اور عین اس وقت جب عروج تھا کہ زمینوں کو بیچا جا رہا تھا اور یہ ہندو زمینیں خرید رہے تھے، اس وقت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ نے فتویٰ جاری کیا کہ کشمیریوں تمہارے لیے ہندوؤں کو زمین بیچنا ناجائز ہے، اور وہ فتویٰ پھر کشمیر کے اندر شائع ہوا اور بڑے پیمانے پر شائع ہوا، اور پھر اس کا بڑا اثر ہوا اور کشمیریوں نے پھر اپنی زمینیں ہندوؤں کو بیچنا بند کر دیا۔ اصل وجہ کیا تھی؟ اصل وجہ یہ ہے کہ جب کشمیر کے اندر ہندو آبادی زیادہ ہو جائے گی، کشمیری کم ہو جائیں گے،
اب جو کشمیریوں کی اکثریت ہے مسلمانوں کی تو اقلیت کے اندر بدل جائے گی، اور ہندوؤں کی جو اس وقت اقلیت ہے پھر وہ اکثریت کے اندر بدل جائے گی۔ دیکھو، جب بھی کوئی بندہ بات کرتا ہے یا کوئی فتویٰ جاری کرتا ہے، اسی وقت کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ ایک مستقبل کو بھی دیکھا جاتا ہے، سامنے رکھا جاتا ہے کہ آگے آنے والے وقت کے اندر پھر کیا ہوگا۔ اور جب ہمارے فلسطین بھائیوں نے یہودیوں کو زمینیں بیچی اور ذاتی مفاد حاصل کیا، تھوڑی رقم کے بدلے زیادہ رقم لی، تو پھر اس کا جو نقصان ہوا وہ میرے اور آپ کے سامنے ہے۔ جب ان کے پاس پھر زمینیں آ گئی، یہودیوں نے زمینیں خرید لی، تو پھر انہوں نے مختلف ممالک سے یہودیوں کو پھر فلسطین کے اندر اکٹھا کرنا شروع کر دیا، لوگ آنا شروع ہو گئے۔ پھر ایک وقت آیا کہ برطانیہ نے ان کی پشت پناہی کی، اور پھر عین اس وقت جب پاکستان معرض وجود کے اندر آ رہا تھا، اس وقت سب سے پہلے برطانیہ نے اسرائیل کو مشہور کر کے ان کی حکومت کو تسلیم کر دیا۔ یہ پہلا ملک ہے برطانیہ جس نے اسرائیل کی ریاست کو قبول کیا اور اس کا باقاعدہ اعلان کیا۔ اور یہ وہ وقت ہے کہ جب پاکستان معرض وجود کے اندر آ رہا تھا، اور حضرت قائد اعظم محمد علامہ اقبال سے سوال کیا گیا کہ حضرت آپ کا کیا خیال ہے اس اسرائیل کے متعلق؟ تو عین اس وقت معرض وجود کے اندر آ رہا ہے جب پاکستان جو ایک اسلامی ممالک ہے، اسلامی ملک ہے، جب وہ وجود کے اندر آ رہا ہے 1947 کے اندر، یہ اس وقت عین اس وقت کے اندر جب اسرائیل کو تسلیم کیا گیا، جب پاکستان قائم ہو رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت قائد اعظم نے کہا کہ یہ جو ملک ہے اسرائیل، یہ مغربی ممالک کا حرام کا بچہ ہے، یہ مغربی ممالک کا حرام کا بچہ ہے، اور انہیں ایک سازش کے تحت بنایا جا رہا ہے اس ملک کو، تاکہ جو ایک مسلمانوں کو قوت حاصل ہوگی پاکستان کی صورت کے اندر، اس قوت کو کمزور کیا جائے اور اس کے مد مقابل یہودیوں کو مضبوط کیا جائے۔ ایک سازش کے تحت اسرائیل کو قائم کیا گیا۔ ادھر پاکستان بنا اور ادھر اسرائیل کا اعلان کیا گیا۔ جب اسرائیل کی حکومت قائم ہوگی تو پھر یہودیوں نے ہمارے مسلمان بھائی فلسطینیوں کو وہاں سے نکالنا شروع کر دیا، آہستہ آہستہ نکلنا شروع ہو گیا، اور پھر ایک بڑی آبادی مسلمانوں کی جو تھی ان کو غزہ کے اندر جمع کر دیا گیا، اور پھر غزہ کا کنٹرول جو تھا پھر وہ یہودیوں نے سنبھال لیا۔ یہ آج سے 75 سال قبل کی بات ہے، اور یاد رکھنا جو ہمارے مسلمان فلسطینی ہیں یہ آج سے ہی تکلیفیں نہیں برداشت کر رہے، آج سے 75 سال قبل پہلے سے ہی تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں۔ ان کے اوپر ظلم جو ہو رہا ہے وہ 1948 کے لگ بھگ شروع ہوا، اور پھر اتنا بڑا شہر اور مسلمانوں کی لاکھوں کی آبادی، وہاں پر صرف کھانے پینے کی اشیاء کے علاوہ کچھ لے کر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ غزہ کے اندر کوئی اور چیز لے کے نہیں جا سکتے تھے مسلمان۔ اس کا مکمل طور پر جو حصار تھا وہ یہودیوں کے پاس تھا۔ سلام ہے ان فلسطینی نوجوانوں کو جنہوں نے آج نہیں سالوں سے یہودیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور ایک وقت تھا آج سے کچھ دن قبل سے پہلے بڑے بڑے ہتھیاروں اور بڑے بڑے ٹینکوں کے مقابلے میں ہمارے نوجوان مسلمان فلسطینی پتھر ہاتھوں کے اندر لے کر سامنے نکلتے تھے، پتھروں کے ساتھ مقابلہ کرتے
انہیں سالوں بیت چکے تھے۔ آج اللہ رب العزت نے فلسطینی حماس کو اس قابل بنایا کہ پوری دنیا جس کی طاقت کو تسلیم کرتی تھی اسرائیل، کہ ان کے پاس بڑے مضبوط ہتھیار اور ان کی جو انٹیلیجنس جو ہے ایجنسی بڑی مضبوط، اور ان کا جو دفاعی نظام بڑا مضبوط ہے، ان کو ایک مجاہد تنظیم نے، حماس نے جب ان کے اوپر حملہ کیا تو ایک ہی دن کے اندر ان کے 1000 سے زیادہ مر گئے اسرائیلی، اور یہ حیران رہ گئے، اور ان کی میڈیا نے تسلیم کیا کہ ہماری ایجنسی فیل ہو چکی ہے اور ہماری حکومت فیل ہو چکی ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے کئی سالوں کے بعد اس قابل بنایا مسلمانوں کو کہ مسلمانوں نے دل کھول کر حملہ کیا اور ہزاروں راکٹ بسائے گئے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، آپ کے ذہن کے اندر بھی شاید یہ سوال آ رہا ہو کہ کیا یہ ظلم نہیں کہ جو ایک ہی دن کے اندر ہزاروں راکٹ برسائے گئے اور سینکڑوں لوگ اسرائیلی مارے گئے؟ یہ ظلم نہیں، یہ ظلم نہیں ہے، یہ دفاع ہے۔ جو سالوں سے مسلمان ظلم برداشت کر رہے تھے ان کا دفاع کیا گیا۔ اور پھر یہود کے اندر، اسرائیل کے اندر جب کوئی بندہ بستا ہے تو ہر نوجوان کے لیے 32 ماہ کی ٹریننگ لینا ضروری ہے، اور ہر عورت کے لیے 24 ماہ کی ٹریننگ لینا ضروری ہے۔ یہودیوں کا تو ہر بندہ مجاہد فوجی ہے، یہودیوں کی تو ہر عورت فوجی ہے، کیونکہ وہ تو ایک خاص منصوبے کے تحت اسرائیل کے اندر ان کو تو جمع کیا گیا کہ تاکہ یہ ارد گرد والی ریاستوں کے اوپر حملہ کر کے اس اسرائیل کو پھیلائیں اور پوری دنیا پر حکومت کریں۔ لیکن جواب کے اندر اسرائیل نے جو غزہ کے اوپر بمباری کی، جو مسلمانوں کا خون بہایا گیا، جو بچے، عورتیں، بوڑھے اور جوانوں کا خون بہایا گیا، تاریخ کے اندر اس کی مثال ملنا بھی مشکل ہے۔ بہت ظلم کیا گیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اسرائیل جو خود طاقتور ہے، اس کی مدد کے لیے مغربی ممالک آگے آگے ہیں، اور باقاعدہ ان کی مدد شروع کی جا چکی ہے۔ اور امریکہ کے وزیر خارجہ اسرائیل کے اندر جا کر یہ بیان دے چکے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور امدادی جہاز امریکہ نے اسرائیل کو پہلے بھیج دیے۔ اور اس وقت کی جو اطلاعات ہیں، ہزاروں کی تعداد کے اندر فوجی امریکی جو کہ اس وقت الرٹ ہیں کہ کسی وقت بھی اسرائیل کے اندر ان کو بھیجا جا سکتا ہے۔ یہ تو ایک غیر مسلم اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں، غیر مسلم مغربی ممالک، لیکن اس کے مد مقابل مسلمانوں کی کیا صورتحال ہے؟ مسلمانوں کی مدد کی ہم مسلمان جو ممالک ہیں وہ اجازت لے رہے ہیں اسرائیل سے، ہمیں اجازت دی جائے غزہ کے دشمنوں سے، غزہ کے اوپر بمباری کرنے والوں سے مصر اجازت لے رہا ہے، ہمیں اجازت دی جائے، ہم امداد کرنا چاہتے ہیں غزہ کی۔ اتنی افسوس کی بات ہے کہ مسلمان ممالک جو تقریباً 56-57 ممالک ہیں، اور ایک ملک کے ساتھ دوسرا ملک ملا ہوا ہے، زنجیر کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں مسلم ممالک،
مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک سارے کے سارے جو ممالک ہیں وہ مسلمان ہیں سوائے 2 ملکوں کے، اور اس وقت جو غزہ ہے اس کے ارد گرد جو ممالک ہیں وہ مسلمان ہیں۔ 7 سمندر دور سے امریکہ اسرائیل کی مدد کر رہا ہے، اور ساتھ بیٹھے جو مسلمان ممالک ہیں مصر اور بہت سارے ممالک ایران اور لبنان، ان کو پرواہ ہی نہیں۔ اگر انہوں نے کوئی بیان دیے ہیں تو مذمتی بیان دیے ہیں، عملی اقدام کوئی نہیں اٹھایا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھو 56-57 ملکوں کے درمیان میں 2 غیر مسلم ممالک، بھارت اسرائیل، 2 غیر مسلم ممالک ہیں، دونوں آپس کے اندر ملے ہوئے ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کر رہی ہیں، لیکن افسوس در افسوس مسلمان ممالک کی حکومتوں پر اور فوجیوں پر کہ ان کو پرواہ نہیں کتنا غزہ کے اندر ظلم کیا جا رہا ہے۔ آپ سنتے ہوں گے کہ پچھلے دنوں جب ایک مشروط اجازت دی گئی اور غزہ سے ہمارے فلسطین بھائیوں نے ہجرت کرنی شروع کی، تو جو ہجرت والے جو قافلے تھے ان کے اوپر بھی راکٹ برسائے گئے، ان کے بھی تقریباً 250 فلسطینی ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اور آپ نے کل یا پرسوں کی خبر کے اندر آپ نے سنا ہوگا غزہ کے اندر ہسپتال کے اوپر بھی حملہ کیا گیا۔ کہ یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ ظلم نہیں بلکہ ظلم کی انتہا ہے۔ لیکن افسوس در افسوس ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمیں کوئی فکر اور کوئی احساس ہے؟ مسلم ممالک کی فوج اور حکومت نے مدد کیا کرنی؟ جو ہم مسلمان ہیں، ہمارے جو مسلمان کی میڈیا ہے ان کے اندر بھی غیرت اور شعور نہیں۔ دیکھ لیں پاکستان کی میڈیا کی کیا صورتحال ہے۔ جب بھی آپ سنو گے آپ کو خبر ملے گی نواز شریف کب آ رہا ہے، عمران خان کے ساتھ کیا ہوا، عدالت کا کیا فیصلہ ہے، مہنگائی کی کیا صورتحال ہے، ہر طرف یہی خبریں چل رہی ہیں۔ کیا کوئی چینل باقاعدہ طور پر اسرائیل کی یا فلسطین ہمارے جو مظلوم مسلمان بھائی ہیں باقاعدہ طور پر ان کی کوئی خبر کوئی چینل چلا رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں چلا رہا۔ احساس ہی نہیں، فکر ہی نہیں۔ جبکہ میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، ایک جسم کی مانند ہے۔ اگر جسم کے اندر جس طرح کسی عضو کو تکلیف ہوتی ہے پورا جسم درد محسوس کرتا ہے، اسی طرح اگر کسی مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے پوری کی پوری امت، پورے کے پورا اسلام جو مسلمان ہے اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ لیکن اب اس کا احساس ہی نہیں، فکر ہی نہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے مسلمان کو مسلمان بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتا۔ جب مسلمان مدد کو پکارتا ہے دوسرا مسلمان اس کی مدد کرتا ہے۔ میرے اور آپ کے نبی نے اس نقطۂ نظر سے دیکھا جائے کیا مسلمان فلسطینی جو مسلمان ہیں، غزہ کے جو مسلمان ہیں، ان کی مدد کس انداز میں کس اعتبار سے کر رہی ہے؟ کیا کوئی مصدقہ رپورٹ دے سکتے ہیں؟ مصر نے مدد کرنا چاہی، اسرائیل نے روک دیا، وہ خاموش بیٹھ گیا۔ مسلمان کو غزہ کی مدد کرنے کے لیے بھی اسرائیل سے اجازت مانگنی پڑ رہی ہے۔ کیا یہ دن بھی آنے تھے؟ ایک وقت تھا مسلمان کہا کرتے تھے اگر سارے کے سارے مسلمان اکٹھے ہو کر اسرائیل کے اوپر تھوک بھی دیں اسرائیل ڈوب جائے گا۔ اب 1.5 ارب سے زائد مسلمان کو مظلوم فلسطینی پکار رہے ہیں، غزہ کے چھوٹے چھوٹے بچے پکار رہے ہیں، اور بالخصوص پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان ہماری مدد کو آئے۔ اور یاد رکھنا اسلامی ممالک کے اندر سب سے مضبوط جو فوج ہے وہ پاکستان کی فوج ہے۔ لیکن ہمارے مذمتی بیانات کے علاوہ ہم نے کچھ نہیں کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم قرضوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ انہوں نے
اقتصادی طور پر پاکستان کو پھنسایا، اور قرضے بھی انہی لوگوں کے، قرضے بھی انہی کے ہیں، ہم کیسے بول سکتے ہیں؟ ہماری غیرت ختم ہو چکی ہے، ہمارے اندر احساس ختم ہو چکا ہے۔ اور ایک اور بات، جو عام شہری ہے اس کی بھی ذمہ داری ہے، جو عام مسلمان ہے اس کی بھی ذمہ داری ہے۔ ہم یہاں سے راکٹ اٹھا کر فلسطین میں تو نہیں پہنچ سکتے، لیکن اگر ہم چلے گئے تو ان کے لیے پریشانیوں کے علاوہ، پریشانیوں میں اضافے کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن ہماری بھی ذمہ داری ہے۔ کون سی ذمہ داری؟ ہم کم از کم مظاہرے کریں، ہم کم از کم حکومت کے اوپر دباؤ ڈالیں۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے، فوج حکومت مدد کرنا چاہتی ہے، لیکن صورتحال یہ ہوتی ہے کہ مدد کی کوئی ترتیب نہیں بن رہی ہوتی۔ جب عوامی طاقت ہوتی ہے، جب عوام کی طاقت کی حمایت ملتی ہے، پھر ان کے لیے رستہ آسان ہو جاتا ہے، پھر وہ آگے نکلتے ہیں، پھر مدد کے لیے پھر مدد کرتے ہیں۔ ہم مسلمان، ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، جہاں تک آواز اٹھا سکتے ہیں ہم آواز اٹھائیں۔ ہر گفتگو کے اندر ہماری یہ آواز ہونی چاہیے کہ غزہ کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اسرائیل کی مذمت کرنی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ دوسرا جو کام ہے ہر مسلمان کا، میرا اور آپ کا بھی، وہ یہ کہ مسلمان کے پاس بڑا ہتھیار دعا کا، بڑا ہتھیار دعا کا ہے۔ ہر مسلمان ہر نماز کے بعد ہر وقت فلسطین کے لیے دعا کرے، مسلمانوں کی فاتح غلبے کے لیے دعا کرے، اسلام کے غلبے کے لیے دعا کرے، اور یہودیوں کے نیست و نابود ہونے کے لیے دعا کرے۔ یہ تو کم از کم میں اور آپ کر سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ ہر بندہ اس وقت سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے، کیا کسی نے اپنی آئی ڈی پر کوئی پوسٹ لگائی؟ آپ ہزاروں دیکھ رہے ہیں، ہزاروں میں سے کچھ لوگ ہوں گے جنہوں نے سوشل میڈیا پر یہ آواز اٹھائی ہوگی۔ کم از کم یہ تو میں اور آپ کر سکتے ہیں، آواز تو اٹھا سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ کم از کم میں اور آپ دعا تو کر سکتے ہیں، ہر نماز کے بعد ہر وقت دعا کریں۔ لیکن افسوس، دعا کیسے کریں گے؟ ہم تو خود صبح 8-10 بجے اٹھ رہے ہوتے ہیں، فجر کی نماز ہمیں نصیب نہیں ہوتی، عشاء ہم نے کبھی نہیں پڑھی، چاشت کا ہمیں پتہ نہیں ہے، تہجد کا ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن ہمیں اب زندہ ہونا پڑے گا، جاگنا پڑے گا، بیداری کا ثبوت دینا پڑے گا، اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کے مانگنا پڑے گا۔ مسبب الاسباب ذات، اللہ رب العزت چاہے تو ان کے راکٹوں اور ان کے بموں کے اندر سے تاثیر ہی ختم کر دی۔ اللہ تو قادر ہے نا اس بات کی، ہم تو یہ کر سکتے ہیں، دعا تو مانگ سکتے ہیں نا، ہم انشاءاللہ کریں گے نا۔ ہر فارم پر جہاں تک میرے اور آپ کی آواز اٹھ سکتی ہے، میں اور آپ اپنی آواز کو بلند کریں، فلسطین کے حق کے اندر، اسرائیل کی